قرآن غلطی سے گر جائے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ قرآن اٹک اٹک کر پڑھنے والا کیسا ہے؟ قرآن کا ماہر حافظ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت سے قبل اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں پر کئی آسمانی کتابیں نازل کی، مگر وہ سب کتابیں کچھ خاص اقوام، کچھ خاص علاقوں اور کچھ خاص زمانے تک کے لیے محدود تھیں۔ اللہ پاک نے سب سے آخر میں جس آسمانی کتاب کو نازل فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ ذات باری تعالیٰ اس کتاب کو اپنا فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوئی۔ یہ کتاب نزول کے وقت سے اب تک کسی بھی طرح کی تبدیلی اور ترمیم سے محفوظ ہے اور مستقبل میں بھی محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پاک پروردگار نے لے رکھی ہے۔ اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن کریم پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی ہدایت اور ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ جب بھی ایک آدمی کسی دوسرے شخص کی کوئی بات سنتا ہے یا کوئی کتاب یا مضمون پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم کلام الہی کے معنی و مفاہیم کو سمجھ سکیں تو ہمیں اہل علم سے اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے اور تلاوت کرنے کے استعداد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی ہمارا یہ معمول ہو کہ ہم ہر روز مخارج و تجوید کی رعایت اور سکون و اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کریں۔ اس عظیم کتاب قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں اور اللہ پاک بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، یہ دلوں کا اطمینان ہے، یعنی قرآن کریم میں مذکور ارشاد خداوندی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے دلوں کی سکون و اطمینان کے لیے سب سے اچھی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے اس شخص کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی 10 گنا ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بروایت ترمذی۔ فائدہ نمبر 3، تلاوت میں مشغولیت ہے۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اس طرح مشغول و منہمک ہے کہ اسے اللہ پاک کا ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ ایسے تلاوت میں مشغول شخص کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اس کو اللہ پاک سے مانگنے والے شخص سے بھی بہتر اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس شخص کو قرآن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے مجھ سے مشغول کر دے، میں اس شخص کو اس سے بہتر دیتا ہوں جو میرے مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ فائدہ نمبر 4، قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش ملے گی۔ قیامت کے دن کا منظر عجیب و غریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ قرآن کریم اس دن اپنی تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ فائدہ نمبر 5، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے حافظ قرآن شخص اور غیر حافظ شخص کی تلاوت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کا حافظ ہے وہ آسانی سے تلاوت کر لے گا، اسے تلاوت میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، مگر وہ شخص جو حافظ نہیں ہے اسے تلاوت کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر یعنی حافظ ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے پڑھنے میں اٹکتا ہے اور وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس شخص کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ فائدہ نمبر 6، اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چلتے پھرتے بھی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وہ اعلیٰ درجے کے ذکر میں مشغول ہے۔
जो शख्स रात में कुरान करीम की सिर्फ 10 आयत की तिलावत करेगा तो वो शख्स अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल रहने वाला शुमार होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स ने एक रात में कुरान करीम की 10 आयत की तिलावत की तो वो शख्स ज़ाकिरीन में लिखा जाएगा, और जिसने 100 आयतें पढ़ी तो वो इताअत गुजार बंदों में लिखा जाएगा। फ़ायदा नंबर 7, कुरान करीम नूर है। इस बारे में एक हदीस शरीफ है जिसमें हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवालात किए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सवालों के जवाबात दिए। फिर उन्होंने वसीयत करने की दरख्वास्त की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया मलाहिज़ा फरमाए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो सारे मामलात की जड़ है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल कुछ मज़ीद वसीयत फरमाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम करो क्योंकि ये दुनिया में तुम्हारे लिए नूर है और आखिरत में तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा है। बरिवायत सही इब्न हिब्बान। प्यारे नाज़रीन, कुरान करीम की तिलावत के हवाले से जिन फ़वाइद के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, इनके अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हैं। मसलन जो शख्स कुरान करीम को मजबूती से ताम लेगा, कुरान करीम उसको बदी से रोक देगा, और जो शख्स कुरान की अहकाम पर अमल करेगा, कुरान करीम उस शख्स के लिए जहन्नुम की आग से हिफाजत का जरिया बनेगा। कुरान करीम की तिलावत से अगर अल्लाह पाक की रज़ा मकसूद हो तो अल्लाह पाक उस शख्स को कामयाबी अता फरमाएंगे। कुरान करीम की तिलावत एक मोमिन को सीधे रास्ते की रहनुमाई करती है। कुरान करीम अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी है, जिसने भी इसे मजबूती से पकड़ लिया और उसकी तिलावत की, वो दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल हो गया। तिलावत कुरान करीम से शरई सदर पैदा होता है। कुरान करीम की तिलावत रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए दवा का काम भी करती है। नाज़रीन मोहतरम, आइए अब जान लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी के हाथ से कुरान करीम गिर जाए तो उसके लिए कितना कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है और इस कफ़ारे के लिए क्या चीज़ सदका करना लाजिम होती है। तो जान दीजिए कि अक्सर इलाकों में ये रिवाज आम हो चुका है कि जब किसी के हाथ से कुरान पाक गिर जाता है तो लोग कुरान पाक को तराजू के एक पलड़े में रखते हैं और दूसरे पलड़े में कोई अनाज मसलन गंदम या चावल रख कर कुरान पाक के वज़न के बराबर उन चीज़ों का वज़न करते हैं और उन्हें सदका कर देते हैं, और वो समझते हैं कि इस तरह कुरान पाक के गिरने का कफ़ारा अदा हो गया। लेकिन शरीयत में ऐसे किसी अमल का कोई हुक्म साबित नहीं है, बल्कि शरीयत में हुक्म ये है कि अगर किसी के हाथ से कुरान पाक गिर जाए तो उसे चाहिए कि वो सदके दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे। अगर सदका व खैरात करना या किसी गरीब को खाने के लिए कुछ देना इंतहाई फजीलत वाला अमल है, लेकिन इसे कुरान पाक के गिरने के साथ मंसूब कर देना शरीयत से साबित नहीं है। लिहाजा अगर किसी से कुरान पाक गिर जाए तो उसे सदके दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसी गलती से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।